کیا واسطہ، خود کو ہر حال خدا میں اماں کرے، دین جیسا کہے آؤ ویسا کرے۔ ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعصهما لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. قال الله تعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الترمذي، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا عظیم احسان ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کائنات کو اور اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ہمیں آخرت کے لیے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا فرمانے کے بعد اور پھر ہمیں پیدا فرمانے کے بعد زمین پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنا نائب اور خلیفہ بنایا۔ اس دنیاوی زندگی میں ایک دوسرے کے ساتھ ضروریات لگی ہوئی ہے، لیکن ان ضروریات کو پوری کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود مقرر فرمائے کہ ان حدود میں رہ کر تم اپنی ضروریات کو پوری کرو، اور ان حدود سے تجاوز مت کرو۔ انہی حدود میں سے ایک حد ہے قرض لینا اور قرض دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان والو، جب تم ایک متعینہ مدت تک کے لیے کسی سے ادھار لو یا ادھار دو، یعنی ادھاری کا معاملہ کرو، فاکتبوہ، اس کو لکھ لو۔ اور اسی آیت کے نیچے فرمایا واستشہدوا شہیدین، دو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، دو مردوں کو، اور اگر دو مرد نہیں ملے تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ نسائی شریف اور ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نفس المؤمن معلقۃ بدینہ، کہ انسان کی جان لٹکی ہوئی ہوتی ہے اس کے قرض کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کو وہ ادا نہ کر دے، یہاں تک کہ وہ اس کو ادا کر دے، حتی یقضی عنہ۔ ہماری ضروریات ایک دوسرے کے ساتھ لگی ہوئی ہے اور خود اپنے ساتھ بھی لگی ہوئی ہے۔ ایک ہے ضروریات اور ایک ہے خواہشات۔ ضروریات کو شریعت کے حد میں رہتے ہوئے
آپ پوری کر سکتے ہیں۔ اور رہی بات خواہشات کی، تو یہ خواہشات کبھی جائز اور مباح ہوتی ہے اور کبھی ناجائز ہوتی ہے۔ جائز اور مباح خواہشات کو آپ حتی الوسع اپنی کوشش سے اور اپنے مالی اعتباری حیثیت سے پوری کر سکتے ہیں، لیکن جو ناجائز اور حرام خواہشات ہے، اگر آپ کے پاس کروڑوں مال بھی ہے تو اس ناجائز اور حرام خواہش کو پوری نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرض حسن کو بیان فرمایا۔ 7 مقامات، 7 آیتیں ایسی ہیں جو قرض حسن کو بیان فرماتی ہے۔ ایک جگہ فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، وہ اگر قرض حسن دے گا اللہ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا۔ ایک جگہ فرمایا وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، تم قرض حسن اللہ کو دیتے رہو گے یا دیتے رہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ اللہ کو قرض حسن دیتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دے گا جس کے نیچے سے نہریں جائیں گی۔ دوسری جگہ، ایک جگہ اور فرمایا من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا، اور یہ قرض حسن اجر میں بہت بڑھا ہوا ہے۔ اور فرمایا ایک جگہ مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ان اللہ واسع علیم، کہ اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اس کی مثال اس دانے کی ہے جو دانہ زمین میں ڈالا گیا اور اس دانے نے 7 بالیاں نکالی اور ہر بالی کے اندر 700 دانے ہیں۔ اگر ہم 1 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں یا اللہ کو قرض دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہے گا اس کے مال میں اضافہ کرے گا۔ 1 روپے اگر دیے تو 700 روپے دینے کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ لوٹائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہے جو رزق میں کشادگی کرنے والا ہے، اور اللہ ہی تعالیٰ ہے جو تمہارے دلوں کو جاننے والا ہے کہ تم کس نیت سے اللہ کے راستے میں دے رہے ہو۔ تو نیت کے اعتبار سے ہی اللہ مال میں اضافہ فرمائے۔ اگر ہماری نیت کھوٹ ہے یا نیت کے اندر ہے کہ احسان جتلانا ہے، یا جس کو ہم قرض دے رہے ہیں اس کو اور دوسرے کام کراتے رہنا ہے، تو پھر اس پر کوئی اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہیں۔ قرض حسن، قرض کہتے ہیں کاٹنے کو، کہ اپنے مال میں سے کاٹ کر کسی کو اللہ کی رضا کے واسطے دینا، غریبوں میں، مسکینوں میں، ضرورت مندوں میں، پریشان حال میں۔ اسی طرح جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں ان کو قرض دینے ہیں، اور اسی طرح اگر کوئی قرض کے اندر مبتلا ہے تو اس کو اس کی گردن قرض سے چھڑانے ہیں۔ ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قرض حسن فرمایا کہ جو اللہ کو دیا جاتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا۔
دنیا میں بھی 700 گنا بڑھا کے دے گا اگر تمہاری نیت کے اندر اخلاص ہے کہ تم دے رہے ہو اللہ ہی کے واسطے، اور اگر کم اخلاص ہے تو کم بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ واپس کرے گا، اگر بالکل بھی نہیں ہے تو پھر کوئی اس پہ نیکی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی لوگوں کی مدد اور جو قرض کے اندر ڈوبے ہوئے ہوتے تھے ان کی مدد فرمائی۔ اور قرض اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، ان کو اپنا مال ان کو دینا، یہ اصطلاح ہے۔ قرض کی کئی صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرض حسن لوگوں سے کہہ رہا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے گا؟ تو یہ وہ قرض حسن ہے کہ جب یہ آیتیں صحابہ کرام نے سنی، اور جب یہ آیت کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سنی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرض حسن مانگتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ قرض حسن مانگتا ہے۔ نسائی شریف کی روایت ہے۔ تو حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر یہ وعدہ کرتا ہوں اور یہ نیت کرتا ہوں کہ میرا جو باغ ہے، کہ مدینے کے لوگ دیکھ کر آشاش کرتے ہیں کہ کتنا بڑا باغ ہے، کہ 600 کھجور کے درخت ہے اس کے اندر، یہ روایت مسند احمد میں بھی ہے، 600 درخت ہے کھجور کے، اتنا بڑا باغ، اور اس کے اندر ایک محل ہے جس میں میری بیوی بچے رہتے، ان تمام کو میں اللہ کے لیے صدقے کی نیت سے وقف کر دیا، صدقے کی نیت سے دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو گئے اور فرمایا کتنا بہترین سودا اور کتنی لمبی مدت والا، یعنی طویل صدقہ انہوں نے کیا ہے کہ جنت کے اندر اتنا بڑا درخت اور اتنا بڑا باغ ان کے لیے ہو گیا ہے کہ 100 سال کی مسافت چلنے کے برابر ان کا باغ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر دیا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے یہاں تک کہ جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے ان چیزوں کو تم اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو، ان کو اللہ کے راستے میں لگا نہ دو، اس وقت تک تم نیکی کو نہیں پا سکتے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، یہ بھی نسائی شریف کی روایت ہے کہ آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میرا کتنا بڑا باغ ہے اور بیر ہاں نام سے کتنا وہ مشہور ہے، اور اس کے اندر جو پانی ہے بہت میٹھا ہے، میں اس باغ کو اللہ کے لیے دے دیتا ہوں صدقے کے لیے سے۔ جب یہ آیتیں صحابہ کرام نے سنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ آیت نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم پسندیدہ چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے اس کو خرچ نہ کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ، میری زمین ہے، بہت بڑی زمین ہے خیبر کے اندر، میں اس زمین کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تم وقف کر دو کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے ہمیشہ۔ تو یہ تو وہ قرض ہے جو اللہ کو قرض حسن دیا جاتا ہے، اور ایک عام قرض ہے جو ہم ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔
قرض کا اصول یہی ہے کہ جب ہم کسی کو قرض دیں تو اس کا کوئی بدل یا کوئی شرط نہ لگائے یا اس سے زیادہ اضافہ نہ مانگے۔ اضافہ مانگیں گے ہم تو وہ سود میں شمار ہوگا، کیونکہ شریعت کا اصول ہے کہ الدیون یقضی بامثالها، کہ قرضے جو ہے اس کے مثل ہی لوٹائے جائیں گے۔ چاہے 50 سال پہلے اگر 10 روپے لیے تھے تو اس زمانے میں بھی وہ 10 روپے ہی واپس کریں۔ یہ نہیں کہ اس زمانے کا کہ 10 روپے کی قیمت بہت زیادہ تھی اور اس زمانے میں کم قیمت ہے۔ لہذا قرض دیتے ہوئے کسی چیز کی شرط نہ لگائے۔ اگر ہم کوئی چیز کی شرط لگا دیتے ہیں کہ میں تمہارے کو قرض دے رہا ہوں، تم میرا فلاں کام کر دینا، تو اس پہ اس کو نیکی نہیں ملتی۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نیکی کے لیے جس نیکی کو بیان فرمایا کہ اس پہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ اسی طرح قرض کے معاملے میں ہم بسا اوقات ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو قرض تو دیتے ہیں لیکن ہر مہینے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ تم ہر مہینے میرے کو اتنا دیتے ہو۔ یہ بھی شریعت میں درست نہیں ہے، یہ بھی سود ہے۔ تو قرض اگر ہم کسی کو دے رہے ہیں تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ سود ہے، اور سود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف، بخاری شریف، مسلم شریف میں ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، یعنی سود کھانے والا اور کھلانے والا، اور جو سودی معاملات پر خط و کتابت کرتا ہے، جو لکھتا ہے، وہ بھی تمام کے تمام گناہوں میں برابر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا 70 گنا بڑھا ہوا گناہ ہے، اور سب سے ادنا درجے کا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، اس سے مکالہ کرے۔ یہ درست نہیں ہے کہ آپ کسی کو قرض دے رہے ہیں اور پھر اس سے ہر مہینے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا ہر مہینے لے رہے ہیں یا آخر میں بول رہے کہ میں تو اتنا دے رہا ہوں، آپ میرے کو اتنا بڑھا کے دینا۔ یہ سراسر سود ہے، شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، مٹا رہا ہے، اور صدقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھاوا دیتا ہے۔ اسی طرح قرضوں کے معاملے میں بینک سے ہم لون لیتے ہیں، یہ بینک کے تمام لون جو ہے وہ سودی معاملات میں سے۔ گاڑیاں ہم نکالتے ہیں لون پر، یہ بھی سودی معاملات ہیں۔ اگر کوئی آپ کو کمپنی یا پھر کوئی ادارہ آپ کو 0 انٹرسٹ پہ دیتا ہے کوئی سامان، یا آپ قرضہ لے رہے ہیں کہ آج آپ 12,000 دو اور مہینے کر کے پھر 12,000 ہی آپ دینا، تو یہ تو درست ہے، لیکن اگر بڑھا ہوا ہے تو درست نہیں ہے۔ پھر 0 کوسٹ جو آتا ہے کریڈٹ EMI، اس میں بھی اصول یہی ہے کہ اگر وہ بڑھا کر مانگ رہا ہے تو پھر یہ سود ہے، اور اگر برابر ہے کہ 12,000 کا سامان ہے اور قرضوں قسطوں میں لے رہے ہیں تو وہ 12,000 ہی لوٹانا ہے، تو آپ اس کی اجازت فقہا دی ہے۔ گھر بنانا ہے، ہوم لون، اگر وہ زیادتی کا مطالبہ کرتا ہے وہ ادارہ یا وہ کمپنی، تو پھر یہ درست نہیں ہے، ناجائز اور حرام۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ پوش ایریا میں رہنے کے لیے
اب ان کے پاس اسباب نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، تو وہ یہ لون لے لیتے ہیں. یہ درست نہیں ہے. آپ کم کھائے، تھوڑے چھوٹے مکان میں رہے، لیکن جائز طریقے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے. ہم میں سے بہت سے جو ہیں جو ہیوی ڈپوزٹ پہ گھر لیتے ہیں. یہ بھی قرضوں میں آتا ہے کہ آپ نے 5 لاکھ فلاں صاحب کو، قادری صاحب کو دے دیے، اور قادری صاحب نے آپ کو اپنا گھر دیے رہنے کے لیے. تو قادری صاحب کے گھر سے جو میں دے رہا ہوں 5 لاکھ، میرے لیے قادری صاحب کے گھر میں رہنا جائز نہیں. ہم نے تو ان کو قرضہ دیا ہے، اور قرض کے بدلے کسی چیز سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے. اس کو رہن کہتے ہیں. اور جس چیز کو رکھی گئی وہ مال مرہون ہے، مرہون، اور دینے والا راہن ہے. تو راہن کے جو بدل کے طور پر کوئی سامان گروی رکھوایا ہے، اس سامان سے نفع اٹھانا قرض دینے والے کے لیے جائز نہیں. اور یہ تمام معاملات ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ناجائز شریعت میں ہے، یہ حرام طریقہ ہے. اور اس ایسے معاملات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ظاہراً گروی رکھوانے میں کوئی چیز مانے نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ کوئی چیز گروی رکھوا کر کسی سے قرض لے لو، لیکن اس کے بدلے میں کسی چیز سے فائدہ اٹھانا یہ جائز. یہ بھی قرضوں میں آتا ہے. اور اچھے خاصے پڑھے لکھے جن کو دینی معلومات ہے، جو دین کی تعلیم پڑھے ہوئے، وہ بھی ہیوی ڈپوزٹ پہ اپنا گھر لیے ہوئے، ایک گھر لیے ہوئے اور آرام سے رہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک انصاری صحابی جو ہے وہ دیر دیر تک مسجد میں رہ رہے تھے اور دعاؤں میں مشغول ہے. جب قریب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں ابو امامہ کہ آپ دیر دیر تک مسجد میں رہ رہے ہو اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہو، اور تمہارے چہرے پر غم کے آثار ہیں، کیا وجہ ہے تم دیر دیر تک مسجد میں رہ رہے ہو، دعا میں مشغول رہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، قرض کا بوجھ ہے جس کی وجہ سے میں غمگین رہتا ہوں اور اللہ سے مانگتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی غم ہو یا قرض ہو تو تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال. یہ دعا پڑھ لیا کرو صبح شام. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے غموں کو بھی دور کر دے گا اور تمہارے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب بھی مہیا کر دے گا. چنانچہ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور ترمذی میں بھی ہے، حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا صبح شام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میرے غم بھی دور ہو گئے اور میرے قرض بھی ادا ہو گئے. ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے، یہ ترمذی کی روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس شخص نے کہا کہ میرے اوپر دین ہے، یعنی قرض ہے، میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں اور میں اس کے لیے پریشان رہتا ہوں، ہر وقت مایوسی میرے اوپر چھائی ہوئی رہتی ہے. آپ میری قرضوں میں مدد بھی کریں اور مجھے کوئی دعا بھی بتا دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ دعا نہ بتلاؤں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قرض کسی کو ہو جاتا تھا تو یہ دعا بتلاتے تھے، وہ دعا نہ بتلاؤ. تو انہوں نے کہا آپ ضرور بتلاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ یہ دعا نمازوں کے بعد یا پھر دعاؤں میں قبولیت کے اوقات میں یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. چنانچہ ان صحابی نے اس
پر عمل کیا اور ان کے قرض بھی اور ان کے غم بھی اور جو ایک بوجھ تھا ان کے اوپر وہ بوجھ بھی ہلکا ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بھی بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے اور پھر اس کے لیے کوششیں بھی کرنا ہے۔ کوششیں نہیں کر رہے، صرف وظیفے چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد نہیں اترے گی۔ لہذا ہم کسی کو قرض دیں تو اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس دنیا کے اندر کسی کے قرض کو ہلکا کرے گا یا کسی تنگ دست کو مہلت دے گا، ایک تنگ دست ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، اس نے آپ سے قرض لیا اور متعینہ مدت تک اس کو لوٹانے کے اسباب نہیں ہوئے، تو آپ نے ان کو مہلت دے دی یا پھر اس کو معاف کر دیا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یا اس کو معاف کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن جو گرمی والا دن ہوگا، تپش والا دن ہوگا، سائے کا انتظام فرمائے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اپنے سائے میں اس کو جگہ دے گا، کہ جو کسی تنگ دست کو مہلت دے گا۔ ہم مہلت دیتے کسی قرض والے کو نہیں، اگر اگلے مہینے نہیں دیا تو ارے تو کئی کو نہیں دے رہا، میں تیرے سامانہ گھر سے باہر پھینکتا ہوں، تو یہ طریقہ درست نہیں۔ اگر کرائے کے مکان پہ آپ کا اپنا ذاتی گھر ہے، کرایہ ان کو دینے میں تھوڑی تاخیر ہوگی تو تھوڑے دن کی مہلت دے دو۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنا یعنی سایہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، صرف مہلت دینے پر، اور اگر بالکل معاف کر دیتے تو اس پہ اور اچھی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا چڑھا کر تمہیں اس کے بدلے عطا فرمائے۔ قرض دیں لیکن اس پہ فائدہ نہ اٹھائے، یہ سود ہے، حرام ہے، اور حرام کا ایک لقمہ اگر پیٹ میں چلا جاتا ہے تو عبادتیں مقبول نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ سودی لین دین سے ہم پرہیز کریں، بچیں۔ بینک سے جو لون لیا جاتا ہے یہ سراسر سودی معاملات ہے، اس سے ہم بچیں، ان چیزوں سے ہم بچیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے